رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عباس روز محشر، روز پیدائش سے ہی مارکہ کربلا تک حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سایہ کی طرح رہے۔ یہ بھی حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ والدہ ماجدہ کا نام نامی اسم گرامی ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عباس حضور امام عرشی مقام کو بھائی نہیں بلکہ آقا و مولا سمجھا کرتے تھے۔ جب حضور امام عرشی مقام کبھی انہیں بھیا عباس کہہ کر یاد فرماتے اور تو آپ رونے لگ جاتے اور عرض کرتے یا امام المسلمین، آپ مجھے بھائی نہ فرمایا کریں بلکہ غلام بے دام کہہ کر خطاب فرمایا کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا سکہ تمام عرب مانتا تھا۔ جب آپ دشمن پر حملہ فرمایا کرتے تو معلوم ہوتا کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ فرما رہے ہیں۔ دشمنوں پر اس طرح آپ کا رعب چھا جاتا جیسا کہ کسی بھوکے شیر کا بھیڑ بکری پر چھا جاتا ہے یا کوئی شہباز چڑیوں پر حملہ کرتا ہے۔ یہ حضور امام عرشی مقام کو مولا مرتضیٰ کے قائم مقام ہی سمجھا کرتے تھے اور حضرت سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح محترمات خیال کیا کرتے تھے۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور دختران رسول بھی انہیں ستیلا بھائی نہیں بلکہ حقیقی بھائیوں سے زیادہ عزیز و محترم سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے 1000 جانثاروں اور بہادروں کے لیے کافی ہوتے۔ آپ جب 1000 بہادروں پر حملہ فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ کوئی شیر بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں پر حملہ کرتا ہے۔ حضور امام عرشی مقام نے اپنی تمام فوج کے لیے انہیں علمبردار بنایا تھا اور سپہ سالار منتخب کیا تھا۔ جب آپ کو حضور امام عرشی علی مقام نے عہدہ سپہ سالاری عطا کیا تو حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم اور دیگر دخترانوں نے خیمے میں بلا کر اس عہدہ کے ملنے پر مبارکباد پیش کی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ بھیا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے کسی کی طاقت ہے کہ میرے بھائی جائے، میری ماں جائے حسین کی طرف کوئی ترچھی نظر سے بھی دیکھے، اور کسی کی مجال ہے جو میرے اور ام کلثوم اور دیگر دختران رسول کے سروں سے چادریں اتارے، اور کس کا جگرہ ہے جو بھیا عباس کو ہوتے ہوئے خیام اہل بیت کی طرف قدم بڑھا سکے۔ میرا ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشقیاء کے لیے کافی ہے۔ میرا ایک عباس بھوکا پیاسا بھی فوج یزید کو واصل جہنم فرما سکتا ہے۔ لیکن جب بھیا عباس شہید ہو گئے تو مجھے ہر بلا اور ہر مصیبت کا سر پر آنا ممکن نظر آنے لگے گا، اور یقین ہو گیا کہ اب میرے ماں جائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر نہیں ہے۔ سر پر درد و الام اور اندوہ غم کے آرے چلنے لگے اور دل پاش پاش ہونے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ جب عمر اور دیگر افسران فوج کو معلوم ہوا کہ اب سوائے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کے فوج حسینی میں لڑنے والا کوئی نہیں رہا تو عمر نے شمر ملعون کو حضرت عباس کی خدمت میں بھیجا، جو حضرت عباس کا رشتے میں ماموں لگتا تھا۔ کہا اے شمر، تم عباس کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ ہماری فوج میں آ جائیں، ہم تم کو بہت کچھ انعام و کرام دیں گے۔ یہ سن کر شمر ملعون نے آ کر آپ کو بلایا۔ شمر اے پہرے دار، میرا نام شمر ہے، میں حضرت عباس فرزند علی مرتضیٰ دل بند زہرا کا ماموں جان ہوں اور فوج یزید کا ایک بہت بڑا سپہ سالار ہوں۔ عباس علمبردار کو ملنے کے لیے آیا ہوں، انہیں تھوڑی دیر کے لیے بلا دو، مجھے ان سے آخری ملاقات کرنی ہے۔ انہیں عرض کرو کہ تمہیں تمہارے ماموں بلاتے ہیں۔ پہرے دار جو خیمے سے باہر کھڑا تھا کہتا ہے کہ اے شمر، اس وقت حضرت عباس حضور امام عرشی مقام کے خدمت میں حاضر ہیں، ان سے کچھ عرض و معروض کر رہے ہیں۔ وہ حضور امام کی حضوری کو چھوڑ کر تیرے جیسے دنیا کے کتے سے ملاقات فرمانا قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو جا، وہ ابھی اپنے رہبر برق بار پر سوار ہو کر تجھے سپہ سالاری کا آ کر مزہ چکھاتے ہیں اور تجھے ابھی ابھی واصل جہنم فرماتے ہیں۔ شمر اے پہرے دار، بھئی تم اس قدر غضبناک ہونے کی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ تم جاؤ اور جا کر میرا پیغام دو کہ تمہیں شمر بلاتا ہے، وہ جب بھی میرا پیغام سنیں گے فوراً آ جائیں گے۔
یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کس کا پیغام سنیں اور تشریف نہ لائیں۔ کیا حضرت علی کا یہی طریقہ تھا کہ وہ کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے؟ یہ تو ان کی اخلاق کریمانہ کے خلاف ہے۔ پہرے دار، اے حضرت عباس، آپ کا ماموں شمر دروازے پر کھڑا ہے، وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، جو حضور کا ارشاد ہو میں اس سے جا کر کہہ دوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اے پہرے دار، بھائی میرا اس بے دین سے کیا تعلق؟ مومن کا کذاب اور دجال سے کیا رشتہ ہوتا ہے؟ اس مردود سے کہہ دو کہ میں اس سے ہرگز ملنا نہیں چاہتا، جبکہ فرزند رسول کا بدترین دشمن ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت خدا کے لیے اور بغض اور عداوت بھی خدا کے لیے۔ امام، اے عباس، اس قدر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، تم باہر جا کر اس سے ملو، سنو، دیکھیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس، یا امام، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، واجب الاحترام میں آپ کے حکم کی تعمیر ابھی کرتا ہوں، ورنہ میں تو اس جاہل کے منہ نہیں لگانا چاہتا۔ اچھا حضور، میں جاتا ہوں، اللہ حافظ۔ شمر کہتا ہے کہ اے عباس، میں تمہارے پاس آخری ملاقات کو آیا ہوں، میں عمر سے اجازت لے کر آیا ہوں، میں تمہارا ماموں ہوں، تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تم اپنی جوانی پر رحم کرو، اپنی بیوی بچوں اور اپنے گھر بار کو تباہ نہ کرو۔ امام حسین کے پاس سوائے بھوک اور پیاس کے کیا رکھا ہے؟ وہاں پر ہر طرح کے عیش و آرام ہیں، آپ کو بڑے سے بڑے عہدے مل سکتے ہیں، مجھے آپ کی جوانی پر رحم آتا ہے، میرے سر پر غم کا آرا چلتا ہے جب میں تمہیں فوج حسین میں دیکھتا ہوں اور یہ چاند جیسا چہرہ بھوک اور پیاس سے مرجھایا ہوا دیکھتا ہوں۔ افسوس ہم پانی پئیں اور تم پیاسے رہو۔ حضرت عباس، اے شمر بدکار، اے سگے دنیا، اپنی زبان کو روک لو ورنہ ابھی تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ او شکی، تجھ پر، تیرے امیر پر، تیری دولت اور عہدے پر لعنت ہو۔ او خبیث، تو مجھے دنیا کی لالچ دے کر فرزند ساقی کوثر، مالک بحر و بر سے منہ پھیرنا چاہتا ہے۔ میں حضور نواسہ رسول، جگر پارہ بطول کو چھوڑ کر شراب خوروں کی شریر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں؟ اگر اب یہ کلمہ خبیثہ زبان سے نکالا تو تیری زبان گدی سے باہر کھینچ دوں گا۔ فرمایا، او مکار، بد شعار، مجھ سے تو دور ہو جا ورنہ تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جس وقت کی شمر ستمگار نے گفتار، تھرانے لگا صورت خورشید علمدار، اور میان سے شمشیر نکل آتی ہے ایک بار۔ فرمایا کہ خاموش ہو اے کافر مکار، گو خنجر کہیں حلق پہ 100 بار چلے گا، میدان سے ہرگز نہ علمدار ٹلے گا۔ جب حضرت عباس نے شمر پر اپنی شمشان خون اشام اٹھائی تو شمر ملعون بھی سمجھ گیا کہ اب میری خیر نہیں، فوراً سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ وہ وہاں سے ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ تو حضرت عباس امام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، امام عرشی مقام نے یعنی کہ سن کر فرمایا، اے امام، اگر تم شمر کے ہمراہ چلے جاتے تو اہل بیت رسول کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ یہ کلمات آپ کا امتحان تھا، یعنی کہ امام علی مقام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا امتحان لے رہے تھے، آپ کو آزما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول کے لیے بہت سی آسانیاں ہو جاتی، دختران رسول کے سروں پر سے چادریں نہ اترتی، میری سکینہ دشمنوں کے تمانچوں سے بچ جاتی، قافلہ اہل بیت کے لیے سہولتیں ہوتی۔ حضرت عباس رو کر عرض کرتے ہیں، یا امام، کیا آپ کو میری وفاداری پر اعتماد نہیں؟ یا ابن رسول اللہ، کیا میری رگوں میں ہاشمی خون نہیں؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں دختر رسول کا اور آپ کا بے دام غلام نہیں؟ یا مولا، اگر عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو پھر بھی عباس آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تقریر سن کر سے امام حسین کا دل بھر آیا، حضرت عباس کو سینے سے لگا کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کنیز کو بھیجتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے کنیز، ذرا میدان کربلا سے عباس کو تو بلا لاؤ تاکہ میں ان سے ان کی شہزادی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ حالت زار بیان کر دوں۔ آج 3 دن ہو گئے یہ ننھی سی بچی پیاس سے نڈھال ہے، پے در پہ غش آ رہی ہے، زبان خشک ہو گئی اور آنکھیں پتھرا گئی، رنگ زرد ہو گیا ہے۔ انہیں جا کر میرا پیغام دے دو کہ آ کر سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری ملاقات کر لیں، وہ تمہیں آخری سلام کہہ رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ گڑی پل کی مہمان ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں کہ اے زوجہ، خیر تو ہے مجھے خیمہ اہل بیت میں بے وقت کیوں بلایا ہے؟ میں نواسہ رسول جگر پارہ بطول کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا تھا، میں اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا تھا۔ فرماتے ہیں او ہو یہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ساقی کوثر کی نور نظر، مالک بحر و بر کی لخت جگر تو بالکل بے ہوش پڑی ہیں، غشی طاری ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ یا حضرت، یہ صبحوں سے آپ کو یاد کر رہی ہیں، انہیں یہ گلہ ہے کہ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابا جان نے عہدہ علمبرداری عطا فرمایا۔ چچا جان جب فوج حسین کے سپہ سالار بنائے گئے تو میں نے انہیں ان کو مبارکباد دی اور عرض کی تھی کہ اے چچا جان، آپ کو عہدہ سپہ سالاری مبارک ہو، آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا بیٹی جو تم کہو گی وہی تمہیں دوں گا۔ تو ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ اچھا چچا چند قطرے پانی پلا دینا۔ اب یہ آپ سے ناراض ہے کہ چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبحوں سے اپنے کام میں مصروف ہیں، مجھے پانی تک نہیں پوچھا۔ جب انہیں ہوش آتی ہے ہائے پانی کہتی ہیں، کھل جاتی ہے جب آنکھ تو چلاتی ہے پانی، کھل جاتی ہے جب آنکھ تو چلاتی ہے پانی، غش ہوتی ہے تو منہ سے صدا آتی ہے پانی، غش ہوتی ہے تو منہ سے صدا آتی ہے پانی۔ حضرت عباس اے بیگم، اچھا لاؤ میری بچی کو میرے گود میں دے دو، میں خود انہیں دامن کی ہوا دے کر ہوش میں لاتا ہوں اور ان کا میٹھی میٹھی باتیں کر کے جی بہلاتا ہوں اور ان کو شیریں شیریں کلام سناتا ہوں۔ جب حضرت عباس نے اپنا دامن سیدہ سکینہ کی طرف بہلایا اور اٹھانے کو ہاتھ آگے بڑھائے تو انہوں نے آپ کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کچھ تتلا کر فرمایا۔ زوجہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فرماتی ہیں کہ میں چچا جان کے پاس نہیں جاؤں گی، وہ آپ سے روٹھی ہوئی ہیں کہ چچا نے صبح سے میری خبر نہیں لی۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ زار و زار رونے لگے، فرتے محبت سے اسے اٹھے اور اٹھ کر بچی کو سینے سے چمٹا لیا، دیکھا کہ پھول جیسے رخسار کملا گئے ہیں، آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے ہیں، شدت پیاس سے زبان کانٹا بن گئی ہے۔ کہا بیٹی تیرا غم گسار چچا عباس آ گیا ہے، آنکھیں کھولو۔ یہ سن کر سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو کر کہا جس کا شائے والا سا پدر تم سا چچا ہو، جس کا شائے والا سا پدر تم سا چچا ہو، سہ روز سے پانی نہ نصیب اس کو غذا ہو، کیوں تم سے سکینہ نہ خفا پیار سے چچا ہو، سہ روز سے جس نے نہ بھلا پانی پیا ہو، لائے تھے ہمیں کہہ کر یہی آپ وطن سے، تم پیاس سے تڑپو گے تو ہم آئیں گے رن سے۔ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے چچا، جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے چچا، آج ان کی طرح ہم فاقہ سے روتے ہیں چچا، آج ان کی طرح ہم فاقہ سے روتے ہیں چچا، پرواہ بھی کسی کو نہیں جی کھوتے ہیں چچا، بابا نہ سلاتے ہیں نہ ہم سوتے ہیں چچا، کیا یہ بھی ہے تاثیر کچھ اس دشت کربلا کی، کیا یہ بھی ہے تاثیر کچھ اس دشت بلا کی، وہ دل نہ پدر کا ہے نہ وہ آنکھ چچا کی، نہ وہ دل پدر کا ہے نہ وہ آنکھ چچا کی، کیا یہ بھی کہا تھا کہ رلائیں گے سفر میں، منہ صبح کو اشکوں سے دھلائیں گے سفر میں، الفت جو وطن کی ہے بھلائیں گے سفر میں، بابا بھی نہ سینے پہ سلائیں گے سفر میں، فاقے سے مریں گے تو خبر تک بھی نہ لیں گے، فاقے سے مریں گے تو خبر تک بھی نہ لیں گے، جہاں پیاس سے دیں گی تو تسلی بھی نہ دیں گے، جہاں پیاس سے دے گی تو تسلی بھی نہ دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نور نظر مصطفیٰ، اے لخت جگر مرتضیٰ، اے دل بندے فاطمہ الزہرا، میں تم پر قربان جاؤں، میں تم پہ واری جاؤں۔ کیا کرتے تمہارے چچا؟ صبح سے ایسا ہی کچھ مصروف تھے کہ تمہاری خبر نہ لے سکے۔ بیٹی جب میدان سے لاشیں پہ لاشیں آ رہے ہوں تو کیوں کر ہوش بجا رہ سکتا ہے؟ میری لاڈوں کی پالی پیاری سکینہ، اب تیرے بابا جان کے لشکر میں میرے اور علی اکبر کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ بیٹی سکینہ، تمہیں خبر نہیں کہ ہم کن کن ہولناک مناظر کو دیکھ چکے ہیں، ابھی معلوم نہیں کیا کیا دہشت ناک حوادث سے گزرنا ہے۔ بیٹی اگر مجھے تھوڑی سی فرصت بھی مل جاتی تو میں ضرور آ کر تمہاری خدمت میں خدمت کرتا، تمہارے پاس حاضر ہوتا۔ اب تو مجھے معاف کر دو، اب تو مجھے معاف
مجھے اپنی مشق دے دو، اب تم سے بخدا وعدہ کر کے جاتا ہوں، یا تو نہر فرات سے تمہارے لیے پانی لے کر آئیں گے یا پھر نہر پر ہی اپنا گلا کٹائیں گے۔ یہ کہہ کر مشق اٹھا لی اور مشق لے کر چلے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا معلوم ہو گیا کہ اب بھیا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا ہے، یہ تنہا ضرور پانی لے کر ہٹیں گے، اور آب فرات پر کئی ہزار فوجی موجود ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں جا کر جاں بحق ہو جائیں۔ رو کر آگے ہو کر یوں خطاب فرمایا، بھیا عباس میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں میرا سینہ پاش پاش ہوا جاتا ہے، آہ تم بھی میرے ماں جائے کو تنہا چھوڑ کر گلا کٹانے کو تیار ہو گئے۔ آہ عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے ماں جائے کو تنہا نہ چھوڑو، اس آخری وقت میں ان سے منہ نہ موڑو۔ کیا کہتے ہو سکینہ سے منہ موڑ موڑ کے، کیا کہتے ہو سکینہ سے منہ موڑ موڑ کے، بھیا کدھر چلے ہو میرے بھائی کو چھوڑ کے، بھیا کدھر چلے ہو میرے بھائی کو چھوڑ کے۔ سکینہ عرض کرتی ہیں چچا جان آپ پانی لینے نہ جائیں، سنو پھپھی اماں فرماتی ہیں کہ وہاں ہزاروں ظالم سپاہیوں نے بہرے لگا رکھے ہیں، چچا جان مجھے پیاس سے مر جانا گوارا ہے مگر آپ کو پانی کے لیے بھیجنا گوارا نہیں۔ چچا جان میں صبح سے دیکھتی ہوں جو پانی کا وعدہ کر کے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ چچا جان میرے کئی بھائی اور بھیا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، بھیا محمد، بھیا اون بھی تو پانی لینے ہی گئے تھے جنہیں ان ظالم سپاہیوں نے شہید کر ڈالا۔ یہ دیکھو پھپھی اماں، نانی جان، امی جان، دیگر دختران رسول تمہیں رو رو کر منع کرتی ہیں۔ چچا جان تم ایسے جلال میں آ گئے ہو، اچھا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ سے ہرگز ہرگز نہیں روٹھوں گی اور نہ کبھی پانی کی شکایت کروں گی۔ لو چچا جان خدا را میری مشق دے دو، مجھے پانی کی پیاس نہیں ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درد انگیز محشر خیز تقریر سن کر رونے لگے اور خیمہ اہل بیت میں حشر برپا ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر فرمایا بھیا عباس دیکھو سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیسے منا رہی ہیں، رو رو کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنی مشق مانگ رہی ہیں۔ خدا را آپ جلال میں نہ آئیں، آپ اپنی سکینہ کے حال پر رحم فرمائیں اور میرے ماں جائے کی حفاظت کریں، انہیں کوئی ترچھی نظر سے نہ دیکھے۔ ہے کثرت سپاہ میں تنہا وہ حق شناس، ہے کثرت سپاہ میں وہ تنہا حق شناس، جز آپ کے رہے گا بھلا کون ان کے پاس، جز آپ کے رہے گا بھلا کون ان کے پاس۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اے پیاری بہن زینب تمہارے رونے سے میرا دل پاش پاش ہوتا ہے، میرا سینہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ اب میرے اور علی اکبر کے سوا کون رہا ہے جسے مارکا میں دشمنوں کے سامنے بھیجا جائے؟ دشمن بار بار ہمیں بلا رہے ہیں، آج بھیڑیے بھی شیروں کو للکار رہے ہیں۔ زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں دشمن خیام اہل بیت پر حملہ نہ کر دیں، اگر دشمن خیام حسینی میں گھس آئے تو یہ تمام تر ذمہ داری مجھ پر عائد ہوگی۔ بہن اجازت دو، وہ دیکھو میرے امام عرشی مقام دشمنوں کے سامنے تنہا کھڑے ہیں۔ یہ سن کر شہزادیوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کلیجوں کو تھام کر فرمایا اچھا عباس اللہ حافظ، دریا سے بھری مشق کو لاتے ہوئے دیکھیں، دریا سے بھری مشق کو لاتے ہوئے دیکھیں، پھر گھر میں سلامت تمہیں آتے ہوئے دیکھیں، پھر گھر میں سلامت تمہیں آتے ہوئے دیکھیں۔ بیبیوں سے اجازت لے کر سے امام عرشی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا حضور امام دو جہاں، حق تو میرا یہ تھا کہ میں تمام آوان و انصار سے بیشتر جام شہادت نوش کرتا اور سب سے پہلے عروس شہادت سے ہمکنار ہو کر نانا جان اور اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہو کر جام آب کوثر نوش فرماتا، مگر حضور ہی نے اب تک روک رکھا تھا۔ سر تسلیم خم ہے جو دل سرکار میں آئے، اب حضور مجھے اجازت ہو تاکہ میں بھی آپ کا حق نمک خواری ادا کر سکوں، دین حق کی حفاظت اور اعلیٰ کلمت الحق کے لیے آپ کی قیادت میں ہدیہ پیش کر سکوں۔ خدارا اب صبر و ضبط کی انتہا ہو گئی، وہ دیکھو سامنے یزیدی کوفی بھیڑیے ہمیں کس طرح گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ حضور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں بے باکانہ کلمات بک رہے ہیں۔ ہاں حضور یہ دیکھو میں سکینہ کی مشق لایا ہوں اور ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں یا تو تمہارے لیے پانی لاؤں گا ورنہ زندہ تمہیں صورت نہیں دکھاؤں گا۔ حضور امام بے کساں اب مجھ سے سکینہ اور اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، وہ اپنے بستر پر نیم بسملی کی طرح جان توڑ توڑ کر العطش العطش کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ادھر عمر اور شمر نے لشکر کو یہ اعلان کر رکھا ہے
کہ کتے پئیں خنزیر پئیں منع نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ اب میں دیکھوں گا کہ مجھے پانی سے کیسے روکتے ہیں، اور آپ بھی دیکھیں گے خدا کے فضل و کرم سے میں دشمنوں کی لاشوں کے کیسے ڈھیر لگاتا ہوں۔ ہاں حضور مجھے اجازت ہے میں بھی میدان کارزار میں جاؤں، خدا اور رسول کے دین کے لیے اپنا یہ نازنین گلا کٹا کر نانا جان کی خدمت میں اسلام عرض کروں۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں، آہ میرے قوت بازو، آہ میرے محبوب برادر، اے میرے تنہائی کے مونس و مہربان غمخوار، میں کس منہ سے کہوں کہ تم میدان میں جاؤ اور اپنا نازنین گلا کٹواؤ؟ کاش تم مجھے اجازت دو تاکہ میں تمہارے سامنے دشمنوں سے لڑوں۔ تم میرا مارکا دیکھو، مجھے راہ حق میں شہید ہوتے ہوئے دیکھو، تم میری لاش اٹھا کر میدان سے لاؤ۔ آہ عباس، تمہارا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں اپنے ایک ایک رفیق اور عزیز کو صبح سے سوار کر رہا ہوں، میدان کربلا میں بھیج رہا ہوں۔ یہ فرما کر حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو ایڑ دی اور چلانا چاہا، مگر حضرت عباس نے آگے بڑھ کر رو کر عرض کیا، حضور مجھے خدا اور رسول سے شرمندہ نہ کروائیں۔ امام دو سرا نے سوئے میدان قصد فرمایا، امام دو سرا نے سوئے میدان قصد فرمایا، تو پھر دوبھر آیا رگوں میں خون آنکھوں میں جلال آیا، تو بھر آیا رگوں میں خون آنکھوں میں جلال آیا۔ ابھی عباس زندہ ہے، ابھی عباس باقی ہے، ابھی اس کی رگوں میں جنگ کا احساس باقی ہے۔ اجازت مجھ کو دو، میں تشنہ جام شہادت ہوں، اجازت مجھ کو دو، میں تشنہ جام شہادت ہوں، مجھے بھی کیجئے رخصت کہ میں مشتاق جنت ہوں۔ حضور امام عرشی مقام نے جب دیکھا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو زار رو رہے ہیں اور دست بستہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے حضور رن میں جائیں، مجھ سے یہ غم دیکھا نہیں جا سکے گا، تو سرکار مدینہ کے دربار میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، قدموں پہ گر پڑے اور حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ عباس کی حسین و جمیل صورت کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، بھیا عباس یہ چاند سی صورت اب مجھ سے چھپ جائے گی، پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، یہ جسم ناظرین خاک و خون میں لتھڑا جائے گا، اور میں یہ رو کر کہوں گا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرزند ساقی کوثر مال کے بحر و بر کو زارو زار روتے ہوئے دیکھا تو رو کر عرض کیا، حضور مجھ سے آپ کا درد و علم اندوہ غم نہیں دیکھا جاتا، حضور ایک بار مسکرائیں، میرے مرجائے ہوئے چمنستان شباب کو کھلائیں تاکہ میں خوشی خوشی جا کر سکینہ کی مشک بھر کر لاؤں اور ننھے بچوں اور بچیوں کو پانی پلاؤں۔ یہ سن کر امام عرش مقام نے فرمایا، اچھا عباس لو اب ہم نہیں روئیں گے، اچھا عباس لو اب ہم نہ روئیں گے۔ رو کر حسین بولے کہ اچھا نہ روئیں گے، مرضی تمہاری یوں ہے تو بھیا نہ روئیں گے، تھامے رہیں گے اپنا کلیجہ نہ روئیں گے، تکتے رہیں گے چہرہ تمہارا نہ روئیں گے، بھائی کو بھائی گھر نہیں روتا نہ روئیں گے۔ ممکن ہے ہم سے یہ کہ نہ آہو بقا کریں، پر دل تڑپ تڑپ کے جو روئے تو کیا کرے، پر دل تڑپ تڑپ کر جو روئے تو کیا کرے۔ حضرت عباس میں نے تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے، خدا نہ کرے کسی دشمن پر یہ وقت آئے جو تیرے حسین پر آیا ہے۔ آہ اپنی گود کے پالوں اور اپنی زندگی کے سہاروں کو صبح سے اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عباس تمہارے بعد میرا اور ان بیوہ سیدزادیوں کا کون حامی و مددگار ہوگا؟ بھیا جاؤ اور آپ بھی یہ سر نازنین راہ حق میں کٹا کر دربار رسالت میں حاضر ہو جاؤ۔ نانا جان، بابا جان، امی جان اور بھیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمارا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ حسین بھی یہ میرے بعد جلد ہی آنے والے ہیں، وہ ابھی آ کر تمہارے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پینے والے ہیں، چند منٹ انتظار فرمائیں۔ اچھا عباس تمہارا خدا حافظ۔ یہ سن کر حضرت عباس اور حضرت حضور امام علی مقام کے قدموں پر گر پڑے، جیسے ہی حاجی سنگ باب حرم کو چومتے ہیں اس طرح یہ اپنے امام دو جہاں قبلہ کون و مکان کعبہ ایماں کے مقدس قدموں کو چومنے لگے، پھر اٹھے، مصافحہ کیا اور اپنے امام سے آخری معانقہ کیا اور مرکبے برقبار پر سوار ہوئے، آخری سلام عرض کیا، گھوڑے کو بجلی کی طرح چمکاتے ہوئے دوڑاتے ہوئے میدان کربلا میں آئے اور ادا سے خطاب فرمایا، اے کوفیو، تم نے فرزند رسول جگر پارہ بطول کو بلا کر جو بادہدی کی ہے
اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی اور نہ قیامت تک ملے گی۔ تم نے جو ظلم و ستم آل رسول پر کربلا میں بلا کر کیا ہے یہ آگے نہ کسی پر ہوگا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ فرزند رسول نے جو خطبات دیے تم نے انہیں سننا تک گوارا نہ کیا۔ قرآن کریم اور حدیث رسول کو سن کر بھبتیاں اڑائیں، تالیاں بجائیں۔ وہ تمہیں یہی فرماتے رہے کہ تم خوب غور کر لو، تم کس کے سامنے کھڑے ہو، کس پر تلواریں چلانا چاہتے ہو۔ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں تمہارے رسول کی دختر کا نور نظر ہوں، تمہارے امام کا لخت جگر ہوں۔ مجھ سے جنگ کرنا خدا اور رسول سے لڑنا ہے، مگر تم نے سب کچھ سن کر اور سب کچھ جان پہچان کر راہ جہنم کو اختیار کر لیا ہے۔ انتہا یہ کہ 3 دن اور 3 رات سے آل رسول دختران بطول کا پانی بھی بند کر دیا ہے۔ ظالموں، بے آب کی مچھلی کی طرح بچے جان توڑ رہے ہیں۔ کیا تم بھی مسلمان کہلانے کے حق رکھتے ہو جو آل رسول کو پانی کا قطرہ تک پینے نہیں دیتے؟ کم از کم بچوں کو تو پانی پلا دو۔ اتنے بے رحم تو یہود و نصارہ بھی نہیں تھے جتنے تم ثابت ہوئے۔ کیا تم صاحب اولاد نہیں؟ افسوس تم پر صد افسوس ہے۔ شبر کہتا ہے کہ عباس اب تمہارا سوال آب پانی کا سوال کرنا فضول ہے۔ میں نے تمہیں اپنا بھانجا سمجھ کر سب کچھ سمجھا دیا، ہر طرح کا انعامات کا یقین دلایا، مگر تم اس قدر جلال میں آ گئے کہ تلوار سے میرا ہی خاتمہ فرمانے لگے تھے۔ اگر میں بھاگ کر جان نہ بچاتا مجھے ہی تم نے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ میرا مختصر یہ ہے کہ اپنے امام سے کہو کہ آپ بھی ہمارے امیر یزید کی بیعت فرما لیں، اس کے بغیر ہم پانی نہیں دیں گے۔ چل کر ہمارے پاس جو اصغر بھی آئے گا سوکھے گلے پہ ہم سے وہ خود تیر کھائے گا۔ یعنی کہ چھوٹا بچہ جو اس خیمے میں موجود ہے اگر وہ بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اب کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ تم امیر یزید کی بیعت کرو۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے اعداء سے ایسی جنگ کی کہ میدان میں کشتوں کے پشتے لگا دیے، اعداء کے جسموں سے سر اس طرح اتنے لگے جیسے تیز آندھی میں بیر جھڑا کرتے ہیں۔ آپ جس صفحے اعداء پر حملہ فرماتے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدی ایسے بھاگتے نظر آتے جیسے شیر ببر کے آگے سے بھیڑیوں کا ریوڑ۔ الغرض آپ اعداء کو قتل کرتے کرتے نہر فرات تک پہنچ گئے اور پہرے داروں کو قتل فرما کر اپنے مرکب کو دریا میں ڈال دیا اور دشمنوں سے فرمایا پانی کے لیے آیا ہوں تم روک کے دیکھو، پانی کے لیے آیا ہوں تم روک کے دیکھو، میں شیر حسینی ہوں مجھے ٹوک کے دیکھو۔ دریائے فریات پر 4000 سپاہی تھے جو پانی کی حفاظت پر متعین تھے، 2000 سوار اور 2000 پیدل۔ ان میں سے جو بھی سامنے آئے مارے گئے۔ اس جنگ میں نہ بھائی کو بھائی کی خبر تھی، ہاں تھی تو سر و تن کی جدائی کی خبر تھی۔ آپ نے اپنے رہوار برقبار کو حکم دیا کہ اے مرکب خوب سیر ہو کر پانی پیو۔ گھوڑے نے زارو زار رو کر عرض کیا اے فرزند مرتضیٰ دل بندے فاطمہ تو زہرا، میری پیاس آل رسول سے بڑھ کر نہیں، جب تک اولاد رسول پانی سے سیراب نہ ہوگی میرے لیے پانی پینا حرام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشق بھری اور رہوار کو حکم دیا کہ اگر تم نے پانی نہیں پینا تو جلد باہر نکلو۔ آپ کو پانی بھر کر نہر سے باہر لا رہے تھے کہ فوراً تمام ٹڈی دل جو لشکر نے محاصرہ کر لیا، آپ بھی ان پر بھوکے شیر کی طرح حملہ آور ہوئے۔ آپ نے دریائے فرات پر ایسی جنگ کی کہ چاروں طرف لاشوں کے انبار لگ گئے۔ ایک دشمن نے گھات لگا کر آپ کے بائیں بازو پر اس زور سے تلوار ماری کہ آپ کا بایاں بازو شہید ہو گیا۔ آپ نے مشق سکینہ کو فوراً دائیں کاندھے میں ڈال لیا اور دائیں ہاتھ سے جنگ کرتے رہے۔ ایک دشمن نے گھات لگا کر دایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر آپ نے وہ مشق دانتوں سے پکڑ لی اور رہوار کو چلایا تاکہ یہ پانی حسب وعدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ آپ اپنے رہوار کو ہوا کی طرح اڑاتے آتے تھے کہ نوفل شکی نے آپ کے سر پر ایسا زور کا ایک گرز مارا کہ آپ برداشت نہ کر سکے اور اپنے رہوار سے فرش زمین پر تشریف لے آئے۔ اعداء نے مشق پر تیر چلا کر پانی بہا دیا۔ آخری وقت آپ نے اپنے امام کو پکارا یا مولاہ ادرکنی، اے آقا اپنے غلام بے دام عباس کی آ کر خبر لو، دیکھو یہ دونوں بازو کٹائے رن میں پڑا ہے اور اعداء دور سے تیر برسا رہے ہیں۔ اب اجل مجھ سے بغلگیر ہوا چاہتی ہے، اب اجل مجھ سے بغلگیر ہوا چاہتی ہے،
تن سے سر کٹنے کی تدبیر ہوا چاہتی ہے، تن سر سے کٹنے کی تدبیر ہوا چاہتی ہے۔ آہ جس وقت امام کے کان میں یہ صدا پہنچی، آپ نے اپنی کمر کو پکڑ کر کہا، آہ اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، میرے 32 برس کا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔ حسین کی آنکھوں میں تمام دنیا تاریک ہو گئی۔ آپ فوراً علی اکبر کو ہمراہ لے کر مرکب کو دوڑاتے ہوئے عباس کی طرف آئے۔ راستے میں عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آئے، اٹھا کر سینے سے لگا لیے، رو رو کر فرمایا، بھیا، اے بھیا عباس، یہ تمہارے ہاتھ خدا اور رسول کی دین کے نصرت میں قلم ہوئے۔ آپ آدھا کو مارتے کاٹتے ہوئے عباس رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچے، دیکھا کہ آپ جامع شہادت نوش کرنے ہی والے ہیں۔ آپ نے بے تابانہ بھائی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگے اور انہیں فرمانے لگے، کیا سو رہے ہو خاک پہ اے میرے غم گسار، کیا سو رہے ہو خاک پہ اے میرے غم گسار، جاگو حسین لاشے پہ آیا ہے بے قرار، عرصہ سے آپ کو نہیں ہم نے کیا ہے پیار، عرصہ سے آپ کو نہیں ہم نے کیا ہے پیار، اٹھو گلے ملو کے لبوں پر ہے جانے زار، اٹھو گلے ملو کے لبوں پر ہے جانے زار، اٹھنے کتاب گر نہ تنے ناتواں میں ہو، اٹھنے کتاب گر نہ تنے ناتواں میں ہو، آواز ہی سنا دو جو طاقت زباں میں ہو، آواز ہی سنا دو جو طاقت زباں میں ہو۔ حضرت عباس، یا امام مجھ پر کلام کرنے کی طاقت نہیں، میں آخری وقت یہ حسرت دل میں لے کر جان دے رہا ہوں کہ دم آخر آپ کی زیارت نہ کر سکا۔ اے عباس، کیا عمل مانے ہے جو تم مجھے آخری وقت دیکھ نہیں سکتے؟ آخر مجھے تو بتلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اے آقا میری آنکھ میں تیر پہ وسط ہے، جبکہ دوسری آنکھ میں سر کا خون بہ گیا ہے، جس نے آنکھ کو بند کر دیا۔ یہ سن کر امام علی مقام نے دونوں آنکھوں کو صاف کیا۔ حضرت عباس نے دونوں آنکھوں کو کھول کر ایک بار اپنے امام کے رخ انور کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھا اور جان جانے آفرین کو سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آہ سرد کھینچی شہ تشنہ کام نے، ایک آہ سرد کھینچی شہ تشنہ کام نے، بھائی کا دل نکل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے۔ حضور امام علی مقام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، بھائی کے لاش کو بے گور و کفن روتے روتے چھوڑ کر مشق سکینہ خالی اور علم لے کر خیمہ کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ حضرت سکینہ نے جب دور سے علم اور مشق کو آتے ہوئے دیکھا، تمام بچوں کو اعلان کر دیا کہ اے بچوں، تم اپنے اوپر کوزے لے کر جلدی آ جاؤ، وہ دیکھو چچا عباس پانی لے کر آ رہے ہیں، وہ دیکھو علم حسینی کا پھر پرچہ چمک رہا ہے۔ یہ سن کر تمام بچے اپنے اپنے کوزے لے کر خیموں سے باہر نکل آئے۔ جب حضور امام علی مقام اور علی اکبر نزدیک آئے تو علم خون آلودہ نظر آیا اور مشک تیروں سے چھلنی نظر آئی، تو بچے حضرت عباس کی مظلومی پر خون کے آنسو رونے لگے۔ جب سجدہ زینب اور ام کلثوم شہر بانو اور زوجہ عباس رضی اللہ تعالی عنہن کو معلوم ہوا کہ عباس دونوں بازو کٹا کر دریائے فرات پر شہید ہو گئے، تو سب زاروں زار رونے لگی اور آنکھوں خون کے آنسو بہانے لگی، دل پر غم کے آرے چلنے لگے، سر پر مصیبت کا پہاڑ آ گرا۔ یہ وہ مقام ہے جسے زبان بیان کرنے سے عاجز ہے میری پیاری بہنوں۔ بچے، یا امام المسلمین، آپ یہ مشق اور علم کہاں سے لائے ہیں؟ ہمارے بابا جان کو کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ یہ پھپھی اماں اور امی جان کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہم یتیم ہو گئے؟ یہ سن کر حضور امام علی مقام نے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور پھول جیسے رخساروں اور پیشانی کو چوم کر فرمایا، ہاں بیٹا، آج تم بھی یتیم ہو گئے ہو۔ یہ فرما کر حضور امام علی مقام خود بھی زاروں زار رونے لگے اور اندوہ غم اور رنج و الم سے تھر تھر کانپنے لگے۔ فرمایا، آہ بیٹھو، تمہارا بابا عباس میری کمر توڑ گیا، مجھے اس میدان میں تنہا چھوڑ گیا، جنت الفردوس کو چل دیا۔ کاش میں عباس سے پہلے شہید ہو جاتا تو میں ان یتیم بچوں کو یتیمی نہ دیکھتا۔ میرے بچوں، صبر کرو، خدا سے اجر لو، دعا کرو رب العزت تمہارے بابا کی قربانی کو قبول کرے۔ یہ سن کر چھوٹے بچے نے کہا،
چھوٹے بچے نے کہا اچھا حضور ہم اپنے بابا کی لاش اٹھا کر میدان سے لاتے ہیں، دیکھیں وہ کس حال میں آرام فرما ہے۔ دوڑ دوڑ اوہ سن کے نہر کی جانب کو بے پدر، دوڑا وہ سن کے نہر کی جانب کو بے پدر، اٹھ کر پکارے شاہ کا بیٹا چلے کدھر، ننھے سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا پسر، بابا کی لاش لانے کو جاتے ہیں نہر پر، میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے، دامن میں ہم کٹے ہوئے اعضاء کو لائیں گے۔ حضرت امام کریم فرماتے ہیں تمہارے بابا جان کی لاش اگر اٹھانے کے قابل ہوتی تو میں خود اٹھا لاتا، دشمنوں نے ان کے جسم اقدس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ یہ فرما کر رونے لگے اور صبر کی تلقین فرما کر انہیں خیمے میں بھیج دیا۔ جب سکینہ کو معلوم ہوا کہ چچا جان بھی شہید ہو گئے تو عباس کا وہ وعدہ جو آپ سکینہ سے کر کے گئے تھے، یا تو ہم تمہارے لیے پانی لائیں گے یا پھر صورت نہ دکھائیں گے، آپ یاد کر کے رونے لگیں اور اپنا منہ اشکوں سے دھونے لگیں، پھر آ کر بابا جان کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو رو کر کہنے لگی چچا جان کو تمہارے پاس میں نہ بھیجا تھا، میں بابا جان تمہیں سے لوں گی، میرے چچا مجھے لا کر دو، لے کر علم یہاں سے گئے تھے میرے چچا، لے کر علم یہاں سے گئے تھے میرے چچا، بھجوا دیا علم نہ خود آئے یہ کیا ہوا، بھجوا دیا علم نہ خود آئے یہ کیا ہوا، لوں گی چچا کو آپ سے میں شہ خدا، وہ رہ گئے کہاں یہ بتا دو مجھے ذرا، بھیجا علم نہ دھیان ہمارا ہوا انہیں، کیوں کر میرا فراق گوارا ہوا انہیں، شہ نے کہا صبر کر ایس وقت جگر، خلد بری کو تیرے چچا کر گئے سفر، اب مل سکو گی اپنے چچا سے نہ عمر بھر، رونے لگی امام کے دامن کو تھام کر، ڈھونڈوں کہاں وہ چاہنے والے کدھر گئے، ڈھونڈوں کہاں وہ چاہنے والے کدھر گئے، ہائے میں رہ گئی میرے چچا کدھر گئے، ہائے میں رہ گئی میرے چچا کدھر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔